السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب اولاد ہونا جہاں اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، وہیں یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے جو ہر والدین کے اوپر ڈالی گئی ہے۔ اور والدین کا یہ کام ہے، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو صحیح تربیت دیں، ان کی ایمانی تربیت، اخلاقی تربیت، اور ان کی آخرت کی فکر کریں، ان کے کیریئر کی فکر کریں، ان کی تعلیم کی فکر کریں۔ یہ ہر والدین کی ذمہ داری ہے۔ قرآن نے ایک جگہ کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو اور اپنے گھر والوں کو بھی۔ اسی طرح ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم سب ذمہ دار بنائے گئے ہو اور تمہارے ماتحت جتنے بھی لوگ ہیں ان کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے ان کے تعلق سے اپنی ذمہ داری ادا کی یا نہیں کی۔ تو والدین اپنے بچوں کے ذمہ دار ہیں، اور والدین سے بچوں کے بارے میں یہ سوال ہوگا کہ انہوں نے بچوں کی صحیح تربیت پر توجہ کی یا نہیں کی۔ آج کل جس طرح ماحول تیزی کے ساتھ بدل رہا ہے اور ماحول میں خرابیاں تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہیں، اور ہمارے بچے اور نوجوان بہت سی غلط عادتوں میں پڑتے چلے جا رہے ہیں، اسموکنگ، نشہ، جوا، غلط سنگت، غلط صحبت، غلط دوستیاں، یہ وہ چیزیں ہیں جن سے آج کے نوجوانوں کے لیے بچنا بہت مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جہاں ایک طرف خرابیاں بڑھ رہی ہیں، وہیں افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ والدین بھی اپنے بچوں کی تربیت سے اور زیادہ غافل ہوتے چلے جا رہے ہیں، ان کی غفلت اور بھی زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس ماحول کو دیکھ کر والدین کو چوکنا ہو جانا چاہیے تھا اور انہیں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کو سب سے پہلا کام سمجھنا چاہیے تھا، لیکن والدین اپنی مصروفیتوں میں، اپنی مشغولیتوں میں، اپنے کاموں میں، کاروبار میں، اپنی الجھنوں میں اتنے بزی ہو گئے ہیں، یا یوں کہہ لیجیے اتنے لاپرواہ ہو گئے کہ بچوں کی طرف سے بالکل وہ غافل ہو چکے ہیں۔ وہ پرواہ کرتے بھی ہیں تو صرف اس بات کی کہ بچوں کا اچھے اسکول میں ایڈمیشن کرا دیا جائے، ان کی تعلیم کا سلسلہ جاری ہو جائے، بس یہ ان کی فکر کا جو ہے وہ ایک دائرہ بن چکا ہے۔ باقی بچوں کے ایمان اور عقیدے کی کیا فکر ہے، بچوں کی اخلاقی تربیت کا کیا معاملہ ہے، بچوں کا کردار کس لیول کا ہے، اس پر عام طور پہ والدین کی توجہ نہیں جاتی ہے۔ یا یوں کہہ لیجیے کہ جب والدین بچوں کو ٹائم نہیں دیتے ہیں تو بچوں کی ان تمام چیزوں کے بارے میں والدین کو خبر بھی نہیں ہوتی ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ ایمان و عقیدے کے حوالے سے گمراہی میں پڑ جاتا ہے، اخلاق اس کے بگڑ جاتے ہیں، کردار اس کا خراب ہو جاتا ہے، اور وہ ایک کسی بھی اعتبار سے ایک اچھا بچہ یا اچھا انسان نہیں کہلا سکتا، اس اسٹیج پر وہ پہنچ جاتا ہے۔ یہ آئے دن کی کہانی ہے، ہر روز کی کہانی ہے، اور ہم سب کے محلوں کی، گھروں کی کہانی ہے۔ یہ بات یاد رکھنے کی، یہ سمجھنے کی ہے کہ جن اسکولوں میں اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں، جہاں ان کو تعلیم دی جاتی ہے، وہ ہمارے بچوں کو تعلیم دے سکتے ہیں، ہمارے بچوں کا کیریئر بنانے کی فکر کر سکتے ہیں، ان کی جاب اور روزگار وغیرہ کے لیے وہ کوشش کر سکتے ہیں، اور ان کو اس لائق بنا سکتے ہیں کہ وہ اچھا کاروبار کر سکیں، اچھی جاب حاصل کر سکیں۔ لیکن بچوں کا ایمان، ان کا عقیدہ، ان کی اخلاقی تربیت، اس پر عام طور پر اسکول اور کالجز والے کوئی توجہ نہیں دیتے۔ یہ کام ہمارا اور آپ کا ہے، ہر بچے کے والدین کا ہے۔ والدین کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا بچہ کس رخ پر چل رہا ہے، وہ جھوٹ تو نہیں بولتا ہے، وہ جھوٹے بہانے تو نہیں بناتا ہے، وہ غلط سنگت میں تو نہیں پڑا ہوا ہے، وہ اسموکنگ، نشہ، جوا، اس طرح کی خراب عادتوں میں تو نہیں پڑا ہوا ہے، وہ موبائل اور انٹرنیٹ کے ایڈکشن کا تو شکار نہیں ہوا ہے، وہ انٹرنیٹ کا اور موبائل کا غلط استعمال تو نہیں کر رہا ہے، غلط دوستیاں تو نہیں رچا رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں بچوں کے حوالے سے ہمیں نظر میں رکھنی چاہیے اور دیکھنی چاہیے، اور اگر کہیں ہمیں لگے کہ بچہ غلط ٹریک پہ جا رہا ہے تو پھر ہمیں سنجیدگی کے ساتھ اس کو صحیح راستے پہ لانے کی فکر کرنی چاہیے۔ بچے کے ذہن میں آخرت کی جواب دہی، آخرت کی فکر، اللہ کے سامنے حاضر ہونے اور اپنے محاسبے کی فکر پیدا کرنا، یہ ہمارا آپ کا کام ہے، والدین کا کام ہے۔ کوئی اسکول والا ہمارے بچوں کے دل میں یہ فکر نہیں ڈالے گا کہ تمہیں اللہ کے پاس پہنچ کر جواب بھی دینا۔ اب تو ماحول ایسا بن چکا ہے کہ بس جتنا زیادہ انجوائے کر سکتے ہو انجوائے کرو، جتنا زیادہ عیش کر سکتے ہو عیش کرو، جتنا زیادہ تم مستیاں کر سکتے ہو مستیاں کرو، اور کسی بھی حد تک جا سکتے ہو۔
اس طرح کا ذہن بنایا جا رہا ہے۔ ظاہر بات ہے اس طرح کے ماحول میں اگر والدین بھی بچوں کی تربیت سے غافل رہیں گے اور وہ بھی جو ہے بچوں کے اخلاق، ان کے ایمان، ان کے عقیدے کی فکر نہیں کریں گے تو پھر کہاں تک بات پہنچے گی ہم سب شاید اندازہ بھی نہ کر سکیں۔ اور آج یہی ہو رہا ہے، بچے اپنے والدین کے کنٹرول سے باہر ہو گئے ہیں اور اتنے آزاد ہو گئے ہیں کہ اب والدین کے لیے ٹوکنا بھی جو ہے ان کو مشکل ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف والدین تربیت کے طریقوں سے واقف نہیں ہیں، اگر وہ کبھی کسی غلط چیز سے منع بھی کرتے ہیں تو ان کا انداز ایسا ہوتا ہے، طریقہ ایسا ہوتا ہے جو بچوں کو اور زیادہ جو ہے جری بنا دیتا ہے، بچوں کو باغی بنا دیتا ہے۔ تو یہ والدین کی بہت بڑی جو ہے کوتاہی ہے، ان کا بہت بڑا جرم ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ہمیں تربیت کے حوالے سے بہت زیادہ محتاط ہونا چاہیے، بہت زیادہ بیدار ہونا چاہیے، اور دوسری بات یہ کہ ہمیں تربیت کے اصول بھی معلوم ہونے چاہیے۔ اس سلسلے میں بہت سی کتابیں بھی موجود ہیں، بہت سی ویڈیوز موجود ہیں۔ ہم جہاں موبائل پر بہت سا ٹائم ضائع کرتے ہیں تو اپنے کام کی اس طرح کی چیزیں دیکھیں کہ تربیت کا طریقہ کیا ہے، اس کے اصول کیا ہے، کس طرح بچوں کو ٹریٹ کرنا چاہیے، یہ تمام چیزیں بھی ہم سیکھیں، اس طرح کی کتابیں پڑھیں، اس طرح کی ویڈیوز دیکھیں تو ہمارے اندر جو ہے صحیح سلیقہ آئے گا۔ جب والدین سلیقہ مند ہوں گے تو پھر بچے بھی جو ہے ان میں بھی سلیقہ آئے گا انشاءاللہ۔ لیکن افسوس یہی کہ ہم بہت زیادہ غافل ہو گئے ہیں، جس کے نتیجے میں بچوں کے ایمان اور عقیدے کے خطرات پیدا ہو گئے، اور ایسی ہوا چل پڑی ہے کہ بچوں کا اللہ پر ایمان مضبوط نہیں رہ گیا ہے، توکل نہیں ہے، بچوں کو آخرت کی بہت زیادہ کوئی فکر نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھا جائے گا، کچھ ہوگا تو۔ بعض بچوں کے اس طرح کے جملے سننے میں آئے کہ اگر جہنم میں جائیں گے بھی تو دیکھ لیں گے، کچھ دنوں کی بات ہے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ جرت، یہ بے باکی، یہ بے خوفی آخرت کے حوالے سے یہ ہمارے بچوں کا ذہن بن رہا ہے۔ تو یہ کام کس کا ہے؟ اپنے بچوں کو بالکل شروع ان کی عمر سے ہی ان کے ذہن میں اللہ کی محبت، دین کی محبت، آخرت کی فکر، دنیا کا جو مقصد ہے، دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے، اس مقصد کا صحیح تصور یہ بچوں کے ذہنوں میں پیدا کرنا، یہ ہمارا کام ہے۔ اگر ہم صرف بالکل شروع سے ہی ان کے ذہن میں کیریئرزم، صرف ترقی دنیا کی، صرف پیسہ، صرف دولت اور اس طرح کی چیزیں ہم اپنے بچوں کے ذہنوں میں ڈالیں گے تو ظاہر بات ہے پھر وہ ایک کماؤ پوت تو بنیں گے لیکن اچھے انسان نہیں بنیں گے۔ اچھا انسان تبھی بن سکتا ہے جب وہ اللہ کو مانتا ہو، آخرت کی فکر ہو، انسانوں کی ہمدردی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، آپ کے طریقے پر چلنے کی خواہش ہو، جذبہ ہو، عمل ہو۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر کوئی بھی بچہ کتنی بھی ترقی کیوں نہ کر لے وہ اچھا انسان نہیں بن سکتا ہے۔ اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کے حوالے سے ان چیزوں کی فکر کریں۔ ہم اپنے بچوں کو یوں ہی آزاد نہیں چھوڑ سکتے، لاپرواہ ہو کر نہیں چھوڑ سکتے، اور اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم مجرم ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے سوال پوچھے گا، ہمیں جواب دینا پڑے گا کہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کی کتنی فکر کی۔ ہم اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہم بچوں کی تعلیم کے لیے، ان کے رہن سہن کے لیے، ان کی خواہشات کی تکمیل کے لیے سارا فوکس کمائی پہ لگائے ہوئے ہیں، باقی بچوں کو اچھا انسان بنانے کے لیے، بچوں کو صحیح تربیت دینے کے لیے ہماری کوئی بھی توجہ نہیں ہے۔ تو بچوں کے جسم کی تو گویا کہ ہم بہت پرواہ کرتے ہیں کہ بچوں کا جسم اچھا رہے، وہ جسمانی اعتبار سے بہت ٹھیک ٹھاک رہے، لیکن بچوں کی جو روحانیت ہے اس پر ہماری کوئی توجہ نہیں ہے۔ تو ہم گویا کہ اپنے بچوں کے جسم کو تو پرورش اس کی کر رہے ہیں، باقی بچوں کی روح کو ہم مار رہے ہیں، بچوں کو ہم روحانی اعتبار سے، ایمانی اعتبار سے ناکارہ بنا رہے ہیں۔ اور جو ماحول بن گیا ہے اور ماحول بنایا جا رہا ہے، ان ایسے ماحول میں اگر بچوں کے پاس ایمان نہیں ہوگا، عقیدہ نہیں ہوگا تو پھر ان کا گناہوں سے بچنا، برائیوں سے بچنا ناممکن ہو جائے گا۔ صورتحال یہی کہ بچوں کا ایمان ہم نے نہیں بنایا ہے، بچوں کے اندر عقیدہ صحیح پیدا نہیں کیا ہے، اس کی وجہ سے بچوں کو جب بھی کوئی گناہ کا موقع ملتا ہے یا غلط ان کو کوئی راستہ دکھا دیتا ہے تو بچے اس پہ چل پڑتے ہیں۔ تو بچوں کو بچانا ان غلط راستوں سے یہ والدین کی ذمہ داری ہے، اور یہ بات بہت اچھی طرح سمجھنے کی ہے کہ اس دور میں بچوں کا بہکنا کوئی بہت مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہو گیا ہے۔ بچے بہت جلدی سے بہک سکتے ہیں، اور بہت سے بچے غلط راستوں میں پڑ چکے ہیں، ہو سکتا ہے ہمارے آپ کے بچے بھی ہوں جو غلط راستوں میں پڑ چکے ہوں، ہمیں خبر ہی نہ ہو۔ بہت پیار کے انداز سے، بہت ہی صحیح طریقے سے ہمیں ان کی خبر گیری کرنا، ان سے واقف ہونا، اور پھر ان کو صحیح راستے میں لانے کی فکر کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اگر والدین اپنی ذمہ داری ادا نہیں کریں گے تو پھر آئندہ آنے والی نسلیں یہ صحیح راستے پہ باقی نہیں رہ سکتی ہیں، ایمان اور عقیدے پر بھی باقی نہیں رہ سکتی ہیں، اور پھر اس کا جو وبال ہوگا وہ تو ہوگا ہی ہوگا، لیکن آخرت میں والدین کی جو پکڑ ہوگی شاید وہ بھی بہت سخت ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس حوالے سے بیدار فرمائے اور ہم سب کی اولاد کو ہمارے لیے
آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور ہم سب کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔